اپنی ڈیٹا فجنگ کے باوجود ان کے اپنی پبلیکیشنز ہی اس بات کی کانٹرڈکشن کرتے ہیں کہ 4 سال گزارنے کے بعد بھی نہ عوام کی تکلیف میں 1% کوئی کمی آئی ہے، نہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی روڈ میپ دینے کے لیے اس حکومت کے پاس کوئی نسخہ ہے۔ اور اس کا لیٹسٹ ثبوت جو کل جو نیشنل پاورٹی رپورٹ 2024-25 ریلیز ہوئی تھی، اور اس میں جو خوفناک نمبرز ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث تو آلریڈی ہوئی ہے، لیکن یہ نمبرز سننے کے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے رپورٹ ریلیز کی، اور جو پاورٹی فگر پاکستان میں، یعنی جو غربا کی ڈیفینیشن پاکستان میں اس پاورٹی رپورٹ کے مطابق ہے، جو 2018-19 میں 22% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے تھے، وہ 2024-25 میں 29% تک بڑھ گئے۔ 29% تک بڑھ گئے۔ یہ پہلی بار ہے ریسنٹ تاریخ میں پچھلے 25-30 سال میں کہ پاورٹی یعنی غربت زیادہ ہو رہی ہے۔ پچھلے 11 سالوں میں یہ غربت کی سطح سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف غربت کی سطح زیادہ نہیں ہوئی، آپ اسی رپورٹ میں دیکھ لیں کہ ایک اور جو فگر ہوتا ہے جو غریب اور امیر کے درمیان انیکوالٹی دکھاتا ہے کہ کتنا فرق ہے غریب اور امیر کے درمیان، وہ ایک فگر میجر کرتا ہے جینی کوایفیشنٹ، وہ 32.7 تک جا کے، یعنی جو غریب اور امیر میں فرق ہے، جو انیکوالٹی ہے، وہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ 1998 یعنی تقریباً 30 سالوں میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ یہ اکیلے فگرز نہیں ہیں، اور بلکہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاروں صوبوں میں لے لیں، آبویسلی جب ملک میں غربت زیادہ ہو رہی ہے تو چاروں صوبوں میں زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جن 2 صوبوں میں غربت کی شرح سب سے زیادہ انکریز ہوئی ہے، وہ پہلے نمبر پہ پنجاب اور دوسرے نمبر پہ سندھ ہے۔ پنجاب میں غربت میں اضافہ 41% ہوا ہے، اور سندھ میں غربت میں اضافہ 33% ہوا ہے۔ اور یہ وہ 2 پارٹیز یہاں پہ حکومتیں کر رہی ہیں جو فی الحال اس ہائیبرڈ نظام کو کھڑے کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس کی مناسبت میں آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں 23% اور بلوچستان میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جو غریب صوبے ہیں زیادہ، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ 2 مالدار صوبوں سے، گڈ گورننس صوبوں سے، جو سرکاری میڈیا مریم نواز شریف کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، انہوں نے غربت کے زیادہ ہونے میں پورے پاکستان میں پہلا نمبر لے لیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے حکومت نے رپورٹ ریلیز کی تھی کہ پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری کی سطح 21 سال میں سب سے زیادہ ہوئی تھی۔ اور یہ سارا کچھ آپ ملا لیں اور پھر بتائیں کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کم کر دی ہے، ہم نے معیشت کو چلا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رپورٹ میں 2 بڑے زبردست گراف ہیں جو دکھا رہا ہے کہ کہنے کو تو 2015-16 میں ایک خاندان کی یا ایک گھرانے کی آمدن 35,662 روپے ہوتی تھی، اور آج کے روپوں میں وہ ایک خاندان کی جو آمدن ہے ماہانہ وہ 82,000 روپے ہو گئی ہے۔ لیکن جب آپ آج کے روپے کے بجائے 2015-16 کے فگرز میں ہی دیکھ لیں تو 2015-16 کے فگرز کے مطابق آج فی گھرانے کی آمدن 31,000 روپے ہے۔ یعنی 9 سال میں ہر خاندان کی آمدن زیادہ نہیں 10% کم ہوئی ہے۔ آج پاکستانیوں کے پاس 2015-16 سے 10% کم پیسے ہیں۔ یہ رہی ہے اس ہائیبرڈ نظام کی پرفارمنس۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ غربت کی رپورٹ سے ہم شروع ہوئے تھے، کہ یہاں پہ جو غربت کی لکیر انہوں نے کھینچی ہے احسن اقبال صاحب نے، وہ 282 روپے دن کی ہے۔
282 rupees per day, 8,400 rupees per month. 8,400 रुपए महाना, 282 रुपए फी दिन. 282 रुपए क्या होता है? $1. ये $1 की लकीर है. अगर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देख लें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुर्बत तब होती है जब कोई खानदान $4 एक दिन से कम कमाए. और जब आप उस सतह पे आ जाएं तो 2018 में वो फिगर 45% था. यानी आज वो फिगर जो एक्चुअल गुर्बत है वो 52% से भी ज्यादा होगा. यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के लकीर से नीचे है. और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसमें यह फिगर है, उसमें बांग्लादेश और हिंदुस्तान में ये फिगर पाकिस्तान से आधी, और श्रीलंका जहां पे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1/4 की सतह पे वहां पे लोग इस गुर्बत की लकीर से नीचे हैं. तो अगर आप ये सब कुछ देख लें और 4 साल का हिसाब ले लें तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का ना ये माशी मॉडल चल रहा है जिसमें 80 साल में 75 साल 77 साल इन्हीं दो पार्टियों की हुकूमत रही है, या फिर आमराना निज़ाम रहा है. ठीक है ना, माशी मॉडल चल रहा है और ना इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाने के लिए जो हम कुर्बानियां दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आइन की, कानून की, जुडिशरी की, पुलिस गर्दी की, ना उससे कोई फायदा हो रहा है. आप देख सकते हैं कि इसके अलावा ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ, दोबारा रिपोर्ट हुआ कि बार बार कभी क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है, कभी मिनरल्स की बात की जाती है, कभी कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जाती है. हकीकत यह है कि इस साल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो पिछले साल के मुकाबले में भी 43% कम हुई है, और 7 महीनों में सिर्फ तकरीबन 800 मिलियन कुछ इससे ज्यादा डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है. और अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जीडीपी की परसेंटेज के तौर पे तो वो 13% है. यानी कि पाकिस्तान में ना फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, ना जो आपका लोकल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा डाल रहा है. गुर्बत ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा, गरीब और अमीर में फर्क ज्यादा, इन्वेस्टमेंट सबसे कम. लेकिन इस सब में कुछ तो अच्छी बातें हैं, जैसे पंजाब हुकूमत एक गल्फ स्ट्रीम G550 लग्जरी जेट जरूर जो है वो 10 अरब रुपए का खरीद सकता है. चले कोई तो तरक्की कर रहा है. ये याद रखें कि ये जो गल्फ स्ट्रीम जेट होते हैं या तो ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे सीईओ के पास होते हैं, या एक आध जो है वो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास अमीर ममालिक के होते हैं. और ये गल्फ स्ट्रीम जेट जिसमें 19 लोग आते हैं और 5 स्टार होटल की तरह अंदर होता है, ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये एयर पंजाब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जेट लंदन से टोक्यो, वॉशिंगटन से बीजिंग 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए है. तो 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए तो जो है मुझे ये बता दें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर या पंजाब की चीफ मिनिस्टर कितनी बार जो है वो सरकारी दौरे जो है वो पूरी दुनिया की करेगी. ठीक है, और एयर पंजाब ने अगर चलाना है तो माजरत के साथ 19 लोगों पे तो कमर्शियल एयरलाइनर नहीं चलता ना. 10 अरब रुपए का पीआईए बेचा इस कीमत पे कि हम अवाम 600 अरब रुपए के कर्जे बर्दाश्त करें, और 10 अरब रुपए का जेट लिया. और सबसे मजेदार बात कि पंजाब में कोई इसकी जस्टिफिकेशन देना ही नहीं चाहता, फिगर्स ही नहीं बताना चाहता. सोशल मीडिया पे आता है, हाँ ना का जवाब नहीं होता तो कह देते हैं कि ये जो है जी पंजाब एयर के लिए है. अच्छा, ये इनसेंसिटिविटी देखें. गल्फ स्ट्रीम जेट की सिर्फ बात नहीं है, ये बात इस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं हुई. मैं कल देख रहा था
کہ پنجاب گورنمنٹ نے سرکاری طور پہ اجازت دے دی ہے کہ پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری ایک 1800 سی سی کی گاڑی، ایک 2800 سی سی کی گاڑی، ایک 45 یا 4700 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ٹرانسلیٹ کر لیں، ایک 1800 سی سی، ایک 2800 سی سی، ایک 4500 سی سی. 1800 سی سی یعنی کرولا سیوک تقریباً 1 کروڑ، 2800 سی سی یعنی فارچونر تقریباً 2 کروڑ، 4500 سی سی یعنی لینڈ کروزر تقریباً 8 کروڑ. یعنی جہاں پہ 13 کروڑ عوام جو ہیں وہ غربت لکیر سے نیچے ہیں، وہاں پہ لیڈرشپ بائی ایگزامپل ہم کسے کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ہم 11 کروڑ کی گاڑیاں جو ہے وہ سرکاری طور پہ دے دیں. اوپر 800 لیٹر کی 2 گاڑیوں میں پیٹرول کی سیلنگ، اور تیسری گاڑی میں کوئی سیلنگ ہی نہیں، وہاں بھی 800 لگا لیں. یہ 7 لاکھ روپے ماہانہ صرف پیٹرول کے خرچے کے ہو گئے. اس میں پرسنل یوز، اس میں سرکاری یوز، کسی چیز کا کوئی حساب نہیں. تو یا تو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سنگاپور کی طرح، یا جو ہے وہ ابو دھابی کی طرح، یا قطر کی طرح دنیا کا سب سے زیادہ جی ڈی پی پر کیپٹا ہے، یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب کی سطح زیادہ ہو رہی ہے لیکن میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ گلف سٹریم جیٹس لے رہی ہیں اور اپنے سب سے سینئر جو ہے وہ آفیشلز کو 11 کروڑ کی گاڑیاں اور ماہانہ 7 لاکھ کی پیٹرول جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں کہ عوام کو سوچنا کیا چاہیے. اور یہ ان اکاؤنٹیبلٹی یہاں بھی نہیں رکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو لائسنس ملا ہے کہ کسی چیز کا جواب نہیں دینا. جیٹ کیوں خریدا، جواب نہیں دینا. تنخواہیں کیوں زیادہ کی، جواب کیوں نہیں دینا. اب تو جو الجزیرہ میں رپورٹ آئی ہے کہ سی سی ڈی نے 900 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر دی، ایک جیسا ایف آئی آر ہے، جواب نہیں دینا. یہ پاکستان کا ہائیبرڈ نظام کا حال ہے. یہ جو ہے وہ پنجاب کی گڈ گورننس ہے. پھر منہ بند کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فائر وال لگا دیتے ہیں، اس پہ بھی 40 ارب روپے لگا دیتے ہیں، پھر اس کا بھی اعلان کر دیتے ہیں، پتہ نہیں صحیح یا غلط لیکن چلے صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ بند کر دیا کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا. تو اس 40 ارب روپے کا کون جواب دے گا؟ ہر روز یہ باتیں اکانومی پہ آتی ہے اور شاید ان کو محسوس نہ ہو، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ تکلیف، یہ زیادتی، یہ انیکوٹی، یہ سب کچھ جو ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے اور وہ غصہ ہر روز ابل رہا ہے. میں مصطفیٰ بھائی کو ہینڈ اوور کرتا ہوں یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تو پاکستان کی معیشت اور معیشت کو درپیش چیلنجز اور عام آدمی کی زندگی کس حد تک متاثر یہ ہائیبرڈ نظام کر چکا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. جھگڑا صاحب نے اس کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے، عام آدمی کی کتنی بری حالت ہے. میں مختصراً صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا، اور وہ کہ جس کے اوپر مین سٹریم میڈیا میں جنرلی ہمارے ڈسکورس میں کوئی اتنی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن اس وقت ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایران 2 امریکہ نے اپنے بحری جنگی بیڑے وہاں پر بھیج دیے ہیں، اور 2003 کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے اس ریجن میں کسی ملک کے خلاف. 2003 میں اس برابر کی ملٹری ڈپلائمنٹ اس وقت کی گئی تھی جب عراق پر حملہ کیا گیا تھا. اشارے بالکل واضح ہیں کہ ہمارے اس خطے کے اندر اور ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک رجیم چینج کی وہاں پر کوشش ہے، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان کے اوپر اثرات ہونے ہیں، قومی اسمبلی ہو، پارلیمان ہو، بھلے فارم 47 کی ہو، بے خبر ہے، کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں. بورڈ آف پیس، اس کے اندر جس ڈٹائی سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اپنا چہرہ دکھایا، کوئی بحث نہیں، کوئی گفتگو نہیں.
برطانیہ کے گارڈین اخبار اس نے ایک ہیڈ لائن لگائی بورڈ آف پیس کے شرکاء کے اوپر کہ اس میں کون کون سے حکومتوں کے نمائندے اور کون کون سے سربراہان مملکت گئے. جو لوگ گئے تھے ان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹرز، اتھارٹیرینز، آمر اور بادشاہوں کے نمائندے وہاں پر گئے. چین جس بورڈ آف پیس سے دور رہا، برطانیہ جس بورڈ آف پیس سے دور رہا، فرانس جس بورڈ آف پیس سے دور رہا، ہم وہاں پر اپنی خوشامد کے قصیدہ گوئی کرنے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. کسی کو علم نہیں، کسی کو پتہ نہیں. اور پھر خبر ایک اور بھی آئی وہاں سے کہ بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت کے بعد پاکستان کا پی آئی اے کی ملکیتی روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اندر اس کا بھی سودا کر آئے. کسی کو پتہ نہیں، پارلیمان بھلے فارم 47 کی بے خبر کہ یہ روزویلٹ ہوٹل جو دیا گیا ہے اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کسی کو کتنا فائدہ دیا گیا ہے، کس کو فائدہ دیا گیا ہے، کیا فائدہ لیا گیا ہے. کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں. تو جو نظام حکومت لوگوں کو ڈیلیور نہ کر رہا ہو، ان کی معاشی خوشحالی وہ ان کو نہ دے پا رہا ہو، بین الاقوامی طور پر ناکام ہو، امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو، اس ہائبرڈ نظام پاکستان کے لوگوں کی تو بس ہو چکی ہے. یہ اس طرح مزید کنٹینیو کرنا ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اسی لیے بتدریج ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر فوراً فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائیں، پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی جائے، عمران خان صاحب کا علاج جو ان کا بطور ایک قیدی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، ان کا کرایا جائے. کوئی یہ ایسے مطالبے نہیں ہے کہ جن مطالبوں کے نتیجے میں پاکستان میں آفت آ جائے گی، بلکہ آفت ختم ہوگی. بہر طور یہ کچھ تھے نکات جو آپ کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا ضروری تھے، کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فارم 47 کی حکومت نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اس طرح مزید ملک چلنا پاسبل نہیں رہے گا، لوگ دور ہوتے جائیں گے، اور ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں اور ان کا جو اصل چہرہ ہے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اس میں صرف میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں. مصطفیٰ بھائی اور اس نے تفصیل میں بات کی، لیکن ہمیں یہ اطلاعات ہے کہ 24 یا 25 تاریخ کو عمران خان صاحب کو دوبارہ جو انجیکشن پہلے لگایا گیا تھا، جو آنکھ کا ان کا مسئلہ تھا، تو اس کا ایک سیکنڈ کورس انہوں نے کرانا ہے. بہرحال ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے بھی اور خان صاحب کی فیملی نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، اور جس کو میں یہاں پہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اس علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا جائے. ڈاکٹر عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کی ادھر موجودگی ضروری ہے، اور ان کی فیملی کا ایک بندہ بھی ہو، تاکہ جو پچھلے ان کا علاج ہوا اور جس طریقے سے ہوا اور جس نے پھر کئی سوالات جنم لیے اور جس پہ پھر پورے پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا ایک ایپیسوڈ نہ بنے. ان کو ان کی فیملی کے بندے کے ساتھ ان کے ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے تاکہ اس طرح کے دوبارہ یہ ایشو نہ بنے. دوسری بات، جو کل رات واقعات ہوئے افغانستان اور پاکستان کے مابین، اور پھر تیرا کے اندر بھی ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں معصوم بچے شہید ہوئے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ جو جنگی پالیسی ہے جس کی مصطفیٰ بھائی نے اشارہ کیا، ایران کا انہوں نے ذکر کیا، اب خطہ اس طرح کی صورتحال کا دوچار ہو تو میرے خیال میں پھر آپ کو چاہیے
کہ آپ اپنی ہمسائیگی کے ساتھ جو بھی معاملات ہے وہ ٹیبل پہ رکھ کر حل کرے. مزید یہ کہ آپ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے تو یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ امریکی سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. مسلم دنیا میں دیگر مسلم ممالک نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے، لیکن یہ بات مذمتوں سے آگے ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے مقاصد ہیں کیا. گریٹر اسرائیل، ہم تو بڑا عرصہ میں ان لوگوں میں شامل رہا اور میں اپنی غلطی اس ضمن میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کو یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر رد کر دیتے تھے کہ یہ تو کنسپریسی تھیوریز ہیں، سازشی تھیوریاں ہیں، نہ جانے کون کون سی سازشی تھیوریاں لوگ گھڑ لیتے ہیں. لیکن یہ جو ایپسٹین فائلز والا واقعہ ہوا، یہ جو گریٹر اسرائیل کی جو اب فارملائزڈ کر کے گفتگو کی جا رہی ہے، ہم غلط تھے اور وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے وہ ٹھیک رہے. ان کے یہ عزائم اس ریجن کے بارے میں انتہائی خطرناک ہے. اس کی بنیاد ان عزائم کی وہ نفرت پر ہے، وہ نسلی سپیریورٹی کے اوپر ہے، وہ خود ساختہ طور پر مذہبی سپیریورٹی کے اوپر ہے، جس کو اس خطے کے باقی لوگ قبول نہیں کریں گے. 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ اسرائیلی ہوں گے، 500 ملین مڈل ایسٹ کی وہ پاپولیشن ہے جہاں پر وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے اس سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ باضابطہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا. میں جی اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا کیونکہ یہ ایشو جو ہے وہ اتنا ضروری ہے اور ہماری اکنامک سوورنٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے. دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑے سینئر آپ کے کالیگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، نجم سیٹھی صاحب، جو کہ کل یا پرسوں اپنے ٹی وی شو پہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے لحاظ سے پاکستان کی فارن پالیسی یہ ہے کہ ٹرمپ کو خوش کرو، ان کو فیورز دو. یہ میں نجم سیٹھی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں جو کہ ان کو گنا جاتا ہے as someone who supports the government. کیا ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال رہے ہیں کہ امریکی سفیر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اسرائیل کے پاس حق ہے کہ وہ جتنا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرے تو وہ اسرائیل کا حق ہے، اور چونکہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے تو ہم کاغذی مذمت کے علاوہ اس پہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیں گے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ جن ممالک نے یہ بورڈ آف پیس نہیں جوائن کیا، جس میں فلسطین کا بھی کوئی نمائندہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کو سپرسیڈ کر رہا ہے. اس پہ پاکستان کی کیا رائے ہے؟ کل اگر ایران پہ حملہ ہوا جس کو مصطفیٰ بھائی نے اتنا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور ایران میں آپ کے پاس ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ گئی، تو پھر جو ہے وہ ان کو ایکسیس پاکستان کے کتنے قریب ہوگا، ایران کے مشرق پہ کون سا ملک ان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، اس پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ان پہ ہم نے سوچا ہے؟ کیا ایسے جو ریپرکشنز ہیں اتنے بڑے سٹیپ پہ بہتر نہ ہوتا کہ اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، آل پارٹیز کانفرنس میں یہ ساری باتیں ڈیبیٹ کریں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اینڈ میں دو باتیں، ایک یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسی کے حوالے سے کہ دیکھیں عمران خان کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملتی. انٹرنیشنل سپورٹ کی آوازیں کیوں کم ہیں عمران خان کے لیے؟ کیونکہ وہ پہلے پرائم منسٹر تھے پاکستان کے جو ایک آزاد فارن پالیسی پہ لائن ڈرا کرتے تھے، لیکن وہ آزاد فارن پالیسی پاکستان کے حق میں جو ہے وہ نہیں تھی. تو آج آپ جو یہ کمپرومائزز کر رہے ہیں، اس کی کل کیا قیمت پاکستان کو دینی پڑے گی، اس پہ ضرور بہت گہری طرح سوچنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ غلطی تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے ٹرمپ سے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ
गलत थी? मुझे पर्सनली कोई तवक्कुआत नहीं थी, तो मैं आपको यही जवाब दे दूंगा। जी जी अफगानिस्तान में जिस तरह के एयर स्ट्राइक और फिर बनों में मतलब धमाका और फिर कल हीरा में एक बम हमला हुआ है, उधर बलूचिस्तान में फौजी पकड़े गए हैं, उसकी वीडियो सामने आ रही है। तो आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? लोग वहाँ पर हद से ज़्यादा परेशान हैं। और इसके साथ साथ अब्दुल्ला साहब, आपने बात की कि इमरान खान साहब को मजीद एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो क्या आप लोगों का ये मुतालबा है कि वो उनके मालिक या फैमिली मेंबर्स या अपने पार्टी के रहनुमाओं के होते हुए लगाया जाए? दहशतगर्दी रूज पर है। अभी पिछले अगर हफ्ते 10 दिनों के 2 हफ्ते के वाक़यात अगर हम सामने रखें तो उसमें इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, दर्जनों लोग शहीद हुए। फिर इसी तरह बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और फिर आए रोज़ हम सुनते रहते हैं, ख़बरों में देखते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान, अफसरान वो भी शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार दहशतगर्दी के हमलों में शहादतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके सदेबाब करने के लिए ये दहशतगर्द तंजीमें हमें क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था, आपको याद होगा, सानिया APS के बाद, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पर भी उस तरह अमल दरामद नहीं हो सका। आज अगर हमने दहशतगर्दी के अफरीद पर काबू पाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच के अंदर ये क्लैरिटी रखनी होगी कि जिसके हाथों के ऊपर हमारे मासूम शहरियों का खून है, चाहे वो मजहब के नाम पर खून है या लिसानियत या सुबाइयत के नाम पर, उसके लिए कोई माफी नहीं। तालिबान हो, BLA हो, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनके साथ दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल डायलॉग और वो लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस जो रियासतों को हल करने की जरूरत है, उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और उस ज़िमन में दोनों, हम ये समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत दोनों इन महाजों पर ना वो पॉलिटिकली लोगों के साथ सेटलमेंट कर पा रही है और ना दहशतगर्दों से लड़ने में एक क्लियर डायरेक्शन दे पा रही है, और दोनों महाजों पर नाकाम है। बस वो मैंने वैसे भी आपको बताया कि हम यही चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली की मौजूदगी में ज़ाती मालिजीन की रसाई हो और प्रोसेस सारा हो।